سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے ہم کو، ہمیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ بروز محشر بوقت کوشش، بروز محشر بوقت کوشش، فرشتے آ کر یہ ہم سے بولے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو، درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو، ہمارے آقا وہ آ رہے ہیں، درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو، تمہارے آقا وہ آ رہے ہیں۔ یہ سب پریشان غم کے مارے ادھر سے احمد رضا یہ بولے، یہ سب پریشان غم کے مارے ادھر سے احمد رضا یہ بولے، ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا؟ تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا؟ تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتا یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو تمام اقوام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، میرے نبی تمام کائنات عظمی سبابی کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے رحمت ہو، عورتوں کے لیے رحمت کا، جوانوں کے لیے رحمت ہو اور بچوں کے لیے رحمت کا ہو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ تو مشہور شہر ہیں، مکے میں پیدا ہوئے تو صرف مکے والوں کے لیے رحمت، مدینہ ہجرت فرما کر پیغمبر تشریف لے گئے تو صرف مدینے والوں کے لیے رحمت، نہیں، اے رسول جہاں اس خدا کی خدائی ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائی ہے۔ جہاں خدا کی خدائی ہے وہی میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اگر وہ مشرق والوں کا رب ہے، مشرق والوں کے نبی ہے، وہ شمال والوں کا رب ہے تو شمال والوں کے نبی ہے، وہ جنوب والوں کا رب ہے تو جنوب والوں کے نبی ہے، یہاں تک کہ رب العالمین خدا کی خدائی جہاں ہے میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ دوستان محترم، واجدہ لیکن میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، بات اپنی پوری کر رہا ہوں، پوری شان خطابت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی ناظر حسین صاحب اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ ابھی چند لمحوں کے بعد میں رات آپ کا دورانی عرفانی امامی حقانی خطاب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، اور پھر ہندوستان میں جو پوری شان و شوکت کے ساتھ مطلب یہ کہ سفر کر رہے ہیں، وہ خطیب آپ کی بستی کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ اب سے پہلے اعلان کے ذریعے نام بنا میں نے پیش کیے تھے، ابھی بھی انشاءاللہ اسٹیج پر آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے ایک شخص ہے بیڑی پینے کا آدمی، گھوم پھر کر آیا، اپنے بستر پر پہنچا اور اس سے ماچس اور بیڑی نکالی، اس نے سر گئی بیڑی چلائی اور پینا شروع کیا۔ اس کی بیڑی سے ایک چیکا گرا، اس کے کرتے کے دامن پر گر گیا۔ اس نے اپنے کرتے کے دامن کو ہر رات سلگتے ہوئے دیکھا، چلتے ہوئے دیکھا، فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، اس اپنے چلتے ہوئے کرتے کے دامن کو ہاتھ کی چٹکی بنا کر اس آگ کو بجھا دیا۔ اگر یہی آگ
بیڑی کا چہکا گرا تھا کرتے کے دامن پر۔ اگر یہی آپ کرتے کے دامن کو پار کر کے جس بستر پر لیٹا ہوا تھا اس لحاظ کو کرتے میں جب آگ لگ جاتی تو میرے ہاتھ کی چٹکی اس آگ کو بجھا سکتی تھی؟ نہیں۔ اچھا جس جگہ پر لیٹا ہوا تھا یہ اسباب میں آگ پھیل جاتی چٹکی کافی ہوتی، پھر 2-4 بالٹی پانی لایا جاتا، اس پر ڈالا جاتا، تب یہ آگ بجھائی جاتی۔ حضرات جتنی جس کی حیثیت تھی آگ کی ویسے ہی اس کو بجھانے کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑتی۔ اس بارے محترم اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 2,43,000 کم یا زیادہ پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام آتے رہے، رشد و ہدایت کا پیغام پیش کرتے رہے، انبیاء کرام آتے رہے، حق و صداقت کا پیغام پیش کرتے رہے۔ ایک خطہ چل رہا تھا وہ سرزمین یونان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ شریک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم جاؤ اور جا کر اس آگ کو بجھا دو۔ موسیٰ پیغمبر آتے ہیں اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ایک اور خطہ چل رہا تھا وہ خطہ کفر شرک کی آگ کا تھا، شہر بابل تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر ابراہیم تم جاؤ اور جا کر اس آگ کو بجھا دو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں تشریف لاتے ہیں اور اس جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ایک خطہ چل رہا تھا شہر بابل کا، پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک خطہ چل رہا تھا سرزمین یونان کا، آئے موسیٰ پیغمبر، ایک اور خطہ چل رہا تھا وہ شرک تھا، مصر و کنعان کا خطہ چل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے یوسف تم جاؤ اور جا کر اس آگ کو بجھا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اس آگ کو اندر بجھا دیا۔ دوستان محترم کوئی پیغمبر آتا ہے تو مصر و کنعان کے اونچے و مزار میں آتا ہے، کوئی پیغمبر آتا ہے شہر بابل میں آتا ہے، پیغمبر آتا ہے وادی سینا میں آتا ہے، کوئی پیغمبر آتا ہے بیت المقدس میں آتا ہے، اور جب پیغمبر آتے ہیں اپنے اپنے دور میں آتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے آتے ہیں۔ دوستان تمام پیغمبروں میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو اکیلا تنہا پوری دنیا کے اندر آتا رحمت کا بادل بن کر برستا۔ ایک رات لگی تھی جہاں سے سورج شروع ہوتا ہے، مشرق سے شروع ہو کر مغرب و شمال و جنوب پوری دنیا آگ میں سلگ رہی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اے موسیٰ تمہارا نمبر نہیں، اے عیسیٰ تمہارا نمبر نہیں، اے یوسف تمہارا نمبر نہیں۔ فرمایا اے میرے محبوب تم جاؤ جا کر اس آگ کو بجھا دو۔ سبحان اللہ، بجھا جاؤ، رحمت کا بادل بن کر برس جاؤ۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور رحمت کی گھٹا بن کر چھاتے ہیں، رحمت کا بادل بن کر برستے ہیں۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سب کالا تھا، وہی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ایک محمد نے دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم ہے بے حساب کیا کہنا۔ جبرائیل اچھے ہوئے ہیں رب منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد۔ میں نے جو کچھ کہا ہے تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم دو جہان میں سرخ ہوئے فلاح و بہبودی، کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قصہ لطیفہ بینا تمام ہے، جو کچھ کہا تھا وہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں اپنے تمام ہی بستی والے معزز حضرات سے گزارش کر رہا ہوں اب کسی بھی ایک کی تاخیر نہ فرمائی، بلکہ بہت سے تشریف لائے، لہذا
اب تقریر کے لیے میں اپنے آنے والے معزز مہمان ولائی کے شرط احترام جناب حضرت علامہ مفتی محمد